اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں غیر مسلموں کی نکاح میں کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کو پسند کر رہی ہیں اور ان کا بستر گرم کر رہی ہیں؟ یہ میں نے سوال کھڑا کیا تھا. اس کے وجوہات پر بھی میں نے بات کی تھی. بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، آج کل شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، اور شادیاں تاخیر سے ہونے کی ایک وجہ بھی ہے کہ شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں. شادیاں سادی نہیں رہی ہیں، اب مہنگی ہو گئی ہے. اور اسی طرح ایک وجہ جو سب سے اصل وجہ ہے، اہم وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر آج کے زمانے میں جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے اندر اسلام کی عظمت، ایمان کی عظمت نہیں ہے. جیسے دوسرے دھرم ہے، اسلام بھی ایک دھرم ہے. جیسا دوسرے دھرم ہے ویسا اسلام بھی ایک دھرم ہے. ایسا بہت سارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں سمجھ رہے. تو ایسے میں ایک دھرم چھوڑ کے دوسرے دھرم میں جانے میں کیا ہے؟ جیسے ایک گھر چھوڑ کر دوسرا گھر بدل لیتے ہیں، کبھی ایک اس گھر میں کرایہ میں رہے، کبھی اس گھر میں کرایہ میں رہے، کبھی اس ایریے میں رہے، اس ایریا وہ آ رہے ذرا پسند ہے، چلو دوسرے ایریے میں چلے گئے. ایسا اسلام بھی ایک دھرم سمجھ لیا ہم لوگوں نے. اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ احساس دل سے نکل گیا ہے. ہاں، اگر وہ احساس ہوتا نا تو اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے تھے. روز مرہ اس طرح کے واقعات ہرگز پیش نہ آتے تھے. میں نے صحابہ اکرام کا حوالہ دیا تھا گزشتہ جمعہ. وہ لوگ کیوں نہیں چھوڑتے تھے اسلام؟ کیونکہ وہ اسلام کو، ایمان کو سمجھ چکے تھے. ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد یا تو دوزخ ہے یا جنت ہے. قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا پھر دوزخ کا گڑھا ہے. وہ سمجھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے. یہاں کی جو راحت ہے، یہاں کی جو خوشی ہے، وہ بھی چند روزہ ہے. اور یہاں کی تکلیف، یہاں کی مصیبت، یہاں کی بیماری، یہ بھی چند روزہ ہے. کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پرمنٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے. اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی آخرت، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے کبھی ختم نہیں ہے. وہاں جو عیش، راحت، آرام اللہ تعالیٰ ایمان کے بدولت دیں گے، ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیسی عیش کی زندگی وہاں ملے گی. یہ یقین تھا صحابہ اکرام کو. تو اس زندگی کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ مر مٹتے تھے، جان دے دیتے، سب کچھ قربان کرتے تھے. لیکن اسلام نہیں چھوڑتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے. ایمان کی اہمیت ان کے اندر اتنی تھی، لیکن آج وہ اہمیت، وہ عظمت، عزت نکل گئی ہمارے دلوں سے. وجہ کیا؟ کہ دنیا کو ہم نے بڑا بنا لیا.
اللہ کے رسول نے خود فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز بنائے گی، دنیا بہت بڑی، دنیا کی اہمیت اس کے سامنے آخرت سیکنڈ پوزیشن میں چلے جائے، تو فرمایا نزعت ہیبت الاسلام، اسلام کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی، میری امت کے دل سے۔ دنیا کو بڑا بنا لیا تو پھر دل سے اسلام اور ایمان کی عزت عظمت نکل جاتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اب یہ اسلام کی اہمیت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام اور ایمان کا مذاکرہ بھی نہیں ہے، کہاں؟ گھر میں چرچا نہیں ہے، چرچا مذاکرہ سمجھ، چرچا۔ آج چرچا ہے تو کس پر چرچا؟ ہاں، میڈیا والے جیسے اپنے ملک کا چرچا چھوڑ کر کے بازو ملک کا، پڑوس ملک کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اپنا ملک کا بڑا ایشو، کتنے سارے مسائل ہیں یہاں، مہنگائی بڑھ گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ سب کسے بکے ہوئے دلال ہیں۔ تو آج ہم مسلمان بھی چرچا کرتے ہیں، تو کون سا چرچا؟ فلمی دنیا کا چرچا، کرکٹروں کا چرچا، دنیا بھر کا چرچا۔ اگر چرچا نہیں ہے، بحث مذاکرہ نہیں ہے، تو دین کا نہیں ہے۔ اگر آپ دین کی بات بھی کہیں گے، اس کا چہرہ ذرا دیکھو، بڑا آیا منجے انہیں دین کی بات بولنے والا، بلیال انہیں بڑا آدمی، دین کی بات تو کر ہی نہیں سکتے۔ دین کا مذاکرہ گھر میں بیوی بچے سب کو ساتھ میں لے کر کے چلو ایک وقت میں بیٹھ جائیں گے ہم۔ دین کا ماحول نہیں ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے۔ ہمارا گھر ہے نا، گھر اسلامی نہیں ہے۔ آج پردہ نہیں ہے۔ پردہ کتنی بڑی نعمت ہے معلوم؟ جتنی ساری آج بے حیا یا بے پردگیاں آپ دیکھ رہے نہیں، جتنے سارے زنا کے واقعات دیکھ رہے نہیں، سب سے بڑی وجہ اس میں پردہ نہ کرنا ہے۔ کوئی اہمیت نہیں پردے کی، پردہ فرض ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی عورتیں۔ نماز نہیں ہے، دین کا مذاکرہ نہیں ہے، دین کی تعلیم کی فکر نہیں ہے۔ جنت، جہنم، قبر، حشر، پل صراط، اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہیں ہے گھر میں۔ موت کا تو تذکرہ اگر کریں گے بھی تو کیوں خراب بات کرتا ہے بولتے، گندی بات کیوں کرتا ہے؟ موت کا تذکرہ۔ ایسا اسلامی ماحول نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ کیوں؟ اسلام کی اہمیت اور عظمت نکل گئی نا۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ کے اندر ہی ہمارے پاس اس کا حل بھی ہے کہ اپنے گھر کو کیا بنائیں؟ اسلامی بنائیں۔ دن میں کوئی 1 منٹ، 5-10 منٹ ایسا بھی بنائیں، 24 گھنٹے کے نظام العمل، شیڈول ایسا بنائیں کہ جس میں ہم کیا کریں؟ مل بیٹھ کر کے بیوی بچے دین کا، اگر بیوی بچوں کے ساتھ اور بھی ہے گھر میں، سب کو لے کر کے بیٹھ جائیں، دین کا مذاکرہ کریں۔ کتنی کتابیں ہیں دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، صحابہ کے واقعات کے تعلق سے، انبیاء کے واقعات سے تعلق کے کتنے ہیں، مذاکرہ کریں۔ جنت کا، جہنم کا، قبر کا، حشر کا۔ اللہ نے قرآن کریم میں، آپ غور کریں گے، جو لوگ تفسیر سنتے ہیں، روزانہ تفسیر پڑھتے ہیں، انہیں پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر چیز کا ذکر کیا ہے توحید کے بعد، وہ ہے آخرت کا ذکر۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ آخرت ہے۔ کیونکہ آخرت یہ ایسی زندگی ہے کہ اگر آخرت کی زندگی سامنے ہو نا، وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے سے گناہ سے بچ گیا، پولیس آئی ڈر گیا، بچ گیا، اور پولیس چلی گئی، اس کے بعد کتنے آج جرائم ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قانون پر قانون ہو رہے، قانون پہ قانون بنائے جا رہے، لیکن ڈر نہیں ہے۔ پولیس آیا تو ڈر، نہیں تو نہیں۔ کیوں؟ جب تک آخرت، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے زندگی کا حساب کتاب، یہ تصور جب تک دماغ میں نہیں آئے گا نا، اس وقت تک کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنے کے لیے آخرت کی یاد دہانی بہت ضروری ہے، اور یہ ہم کرتے نہیں گھر میں، الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح میں نے کہا نا کہ دینی تعلیم کے اندر دلچسپی کم، اور دنیاوی تعلیم کے اندر، یہ جو دین دنیا ہے نا، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ، عصری تعلیم بول سکتے ہو اس کو، کیونکہ جتنے سارے عصری علوم ہیں اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کو بھی ہم دین بنا سکتے ہیں۔
پہلے زمانے میں دونوں علم ایک جگہ ملتے تھے، بعد میں لوگوں نے الگ الگ کر دیا، مدرسہ الگ اسکول الگ۔ پہلے اسکول میں ہی کیا تھا؟ اب ہمارا اسلامی اسکول کس کو کہتے ہیں معلوم؟ کون اسلامی اسکول؟ اسلامی اسکول ہمارا اسلامی اسکول بول کر کے دکھائے گئے تھے، کہاں؟ سیدھا جا کے سنڈاس دکھائے، تو سنڈاس میں کمپاؤنڈ نہیں ہے، نیچے بیٹھ کو سنڈاس کرنے کا، یہ ہے ہمارا اسلامی اسکول۔ باقی سب کرسچنوں جیسا، بچے وہ کیا بولتے ہو، لنگا پہنتے نا لڑکیاں، بچے لڑکے چڈی، یہ ہے اسلامی اسکول۔ باقی سب کا سب کرسچنوں جیسا، ایک کمپاؤنڈ نہیں ہے، نیچے بیٹھ کے انڈین ٹوائلٹ ہے، یہ ہے اسلامی اسکول۔ اب ہمارا گھر اسلامی گھر وہ بتائیں گے، دیکھو اسلامی گھر ہمارا، دیکھو کمپاؤنڈ نہیں ہے، انڈین ٹوائلٹ ہے بول کے دکھائیں گے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کبھی سمجھا، کبھی سوچا، کبھی پڑھا نہیں۔ دین سیکھنے کی فکرش نہیں ہے، تو دینی تعلیم کے اندر اسے حاصل کرنے کی دلچسپی نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھنا، اس میں ہمارے بچے یہ ہونا وہ ہونا، ساری فکر ہے اس کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اللہ اکبر، کبھی ہم نے سوچا یا اللہ ہماری یہ جو بچیاں، چھوٹی بچیاں، ان کو ہمیں پال پوس کر کے بڑا کر رہے اس لیے تاکہ یہ کھڑ کے پیشاب کرنے والے ان کی عزت سے کھیلیں، ان کا بستر گرم کریں، ہماری یہ بچیاں، اس لیے ہم پالتے ہیں بچیوں کو۔ لیکن نہیں، جب شادی یہ اسکول بھیجنے کا مسئلہ آتا ہے نا جی، سپرد لے ہماری بچی تمہارے سپرد۔ کیسا اسکول ہے؟ جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر کے کو ایجوکیشن۔ یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے بچوں کا غیر مسلموں کے ہاتھ بھاگ جانے کا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف لڑکوں سے خراب ہوتی ہیں لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیاں بھی کیا ہیں، دوستی کے بہانے ان ہمارے مسلم لڑکیوں کو کیا کرتی ہیں، کانٹیکٹ کرا دیتی ہیں، رابطہ کرا دیتی ہیں غیر مسلم لڑکوں سے۔ ہمارے بچیاں بھولے بھالا پن کی وجہ سے، یا پھر حیا پردہ اسلام کی اہمیت ان کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے، بہرحال کیا ہوتی، ان کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبرات کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد چیت، اس کے بعد ملاقات، اس کے بعد تو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہتی، ایسا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی، ایسے اسکول چاہے وہ مسلمان مینجمنٹ اسکول ہو یا غیر مسلم مینجمنٹ اسکول ہو، آپ دیکھو آج مسلمانوں کے اسکول کو جا کر کے دیکھو، میں نے کہا نا وہ مسلمان کا اسکول ہے، اسلامی اسکول نہیں ہے، وہاں بھی آپ جا کے دیکھو کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیاں مل کر کے پڑھ رہی ہیں۔ یہ ہے مسلمان مینجمنٹ۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اگر مسلمان اس طرف فکر نہیں کریں گے، اس طرف کیا نہیں کریں گے، اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں کریں گے، تو پھر یہ واقعات ختم اور کم نہیں ہوں گے، اور زیادہ ہوں گے، روز مرہ سنتے آئیں گے ایسے واقعات۔ اس لیے مسلم مینجمنٹ کے ماتحت جو اسکول ہیں، ان اسکول والوں کو چاہیے کہ ایسا اسکول بنائیں جہاں پورا اسلامی نظام ہو، لڑکیوں کو الگ تعلیم ہو، لڑکوں کو الگ تعلیم ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی ہمیں سکھایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں بچے، بستر الگ کر دو۔ کس کا؟ اپنے بچوں کا بستر الگ کر دو، بھائی الگ الگ، بستر الگ، اپنے بھائی بہن ساتھ میں مت سو۔ ہم ذرا سوچیں، ہم اپنے بچیوں کو کیا کرتے ہیں، ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں ساتھ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، مخلوط تعلیم۔ اور اسی طرح جاب کا مسئلہ آتا ہے۔ اب جاب کا ایک دیوانگی سمجھ میں نہیں آتا، چاروں طرف سے پیسہ آنے دو، 10 انگلی بھی اٹھی میں بولتے ہیں ایسا، ادھر سے بھی پیسہ ادھر سے بھی پیسہ، چاہے حیا کا جنازہ نکل جائے، بیوی نکل جائے، کسی اور ہاتھ میں چلے، کچھ بھی ہو جائے، پیسہ آنا پیسہ۔ اس کے لیے ادھر لڑکیاں بھی، ہماری عورتیں بھی جاب کو جاتی ہیں، اور جاب میں کیا ہے، وہاں بھی مخلوط، ادھر لڑکا کا سیٹ، ادھر لڑکی کا سیٹ۔ اب سیٹ دونوں کا، کرسیاں دونوں کی بازو ہوگی تو بات چیت نہیں ہوگی کیا؟ اب بات چیت ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا، سوچو نا جی۔ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہماری عورتیں پھر مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ ہماری عورت ہمارے ساتھ برابر نہیں ہے، وہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ کیوں ایسا کرتی ہے؟ ہم نے موقع دیا نا جی، بے پردگی کا، بے حیائی کا۔ اگر ہماری لڑکیاں اسکول جا کر کے انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا حیا کا جنازہ نکل جائے، وہ ایمان سے، عزت سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائیں، تو میرے بھائیوں ایسے تعلیم سے تو ہماری بچیاں جاہل بن کے رہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
یہ تو بہت مہنگا سودا کر رہے ہیں ہم کہ ایمان بیچ کر کے ہم انجینئر بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ ایمان کو بچانا ہے, حیا کو بچانا ہے, پردہ بچانا ہے, عورت کی عزت کو بچانا ہے, تو پھر اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو خدا را ایسے اداروں میں نہ بھیجیں. ایسے بہت سارے وجوہات ہیں, وقت نہیں ہے, میں اپنی عنوان کو آج ہی ختم کر دیتا ہوں. اب حل کیا ہے؟ ہم ماں باپ ہونے کے لحاظ سے بھی ہم کیا کریں اپنی ذمہ داری کا. ایک وجہ کیا بھی ہے, موبائل فون, اسمارٹ فون عام ہو گیا. اسمارٹ فون اگر ہاتھ میں دے دیں گے نا تو وہ ایسا ہے جیسا بے حیائی کی ساری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دینا. غلط استعمال بہت ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اگر ضرورت پڑ گئی, کیونکہ آج کل آن لائن کا کلاس سب چل رہا ہے, تو آن لائن کلاس ضروری ہے بچوں کو, ٹھیک ہے, تو ایسے میں جیسے کلاس ختم ہو گئی موبائل لے لیں, اس کے ہاتھ میں نہ رکھیں. جب ضرورت ہو دے دیں, نگرانی کریں کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے کہ نہیں, کتنا پڑھا, کیا کر رہا ہے, ساری نگرانی ہو. ہم ماں باپ ہیں, بچوں کے نگران ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب نگران ہو, ذمہ دار ہو, نگرانی کریں. رات میں سونے سے 9 بجا ہو ختم, موبائل لے لیں. روم میں موبائل لے جانے کی اجازت مت دیں, موبائل دو, جا کر روم میں جا کے سو جاؤ. نگرانی کریں, اس طرح سے نگرانی کریں گے, بچوں کی اس طرح حفاظت کریں گے تو ہو سکتا ہے بچے ہمارے ہاتھ میں ہوں, ورنہ پھر وہ واقعات پھر ہمارے گھر تک بھی اللہ حفاظت فرمائے. کل کے دن اگر ہم نے فکر نہیں کی, ہمارے بچوں کی عزت اس طرح ہمارے سامنے لوٹی جائے گی, غیر ہمارے بچوں کی عزت سے کھیلے گا. ایسا وقت آنے سے پہلے ہم کیا کریں, ہوش میں آئیں, غفلت سے بیدار ہو جائیں, الرٹ ہو جائیں, فکر کریں. اس لیے میں نے 2-3 جمعہ اسے کھینچا, کیونکہ ایک بات میں ایک جمعے میں ختم کر اہمیت نہیں رہتی. فکر کریں, بہت ہی زیادہ سیریس مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے, ایمان کی, اسلام کی عزت, اہمیت, عظمت اپنے دل میں بٹھائے.